إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور مہمانان عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارے شوہر کو بنایا، ازواجا لتسکنو، تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کر سکو، ازواجا لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت کو رکھا اور رحمت کو رکھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے اور سمجھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے، مرد کے لیے عورت کو رکھا ہے اور عورت کے لیے مرد کو رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر مرد کے لیے عورت کے ذریعہ بنایا اور عورت کے لیے مرد کو ذریعہ بنایا. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ اپنے سکون کو حاصل کرے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ذریعے سے اپنے سکون کو حاصل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے بنایا ہے تمہارا جوڑا اسی لیے تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کر سکو. اور آگے فرمایا ہے کہ تمہارے اندر مودت کو رکھا ہے اور رحمت کو رکھا ہے. مودت اس کو کہتے ہیں یعنی وہ محبت جو دوستی کی طرح ہو، یعنی جوانی کی جو محبت ہوتی ہے وہ تو جنسی محبت ہوتی ہے. جب جوانی ختم ہو جاتی ہے تو جنسی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کی محبت قائم نہیں رہ پائے گی، آپ کا جوڑا قائم نہیں رہ پائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مودت کا لفظ استعمال فرما کر آپ کو یہ بتا دیا کہ محبت ایسی ہو جیسے کہ گہری دوستی کی طرح آپ کی محبت ہو. جب آپ کی عمر پروان چڑھے گی اور بڑھاپے کے جب آپ قریب آ جائیں گے اور اس مرحلے پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کی جنسی توجہات ختم ہو جائیں گی، جہاں پر آپ کے جسم کا میلاب ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر یہ محبت آپ کے کام آئے گی. یعنی وہ محبت جس کو اللہ نے مودت کا لفظ سے ہم کو بتایا ہے کہ دوستی والی محبت ہونی چاہیے. تو یہ محبت اگر آپ کی رہے گی تو انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کا رشتہ قائم و دائم رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے اور فرمایا ہے کہ النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے. تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک مثال پیش کی ہے اور فرماتا
فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میں نے مرد کو عورت کے لیے لباس بنایا ہے اور عورت کو مرد کے لیے لباس بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ مثال دے کر بتایا ہے کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور لباس کی 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لباس انسان کی عیبوں کو چھپاتا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لباس انسان کو عزت بخشتا ہے، اور تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ عورت اگر مرد کے لیے ہے اور مرد اگر عورت کے لیے ہے تو ان کے رشتے میں یہ 3 خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ 3 خصوصیات ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، اور دوسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کو عزت بخشیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ بتائی گئی کہ کپڑا انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے قریب ہو جیسے کہ کپڑا انسان کے قریب ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو بہت ہی نازک بنایا ہے، جو ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ رشتے کبھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیے 90% ہمارے معاشرے میں طلاقیں ہوتی جا رہی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے ناتوں کو، اپنے رشتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو میں آج آپ کے سامنے وہ باتیں لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے سے ہم اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مردوں کے لیے یہ 10 غلطیاں لے کر آیا ہوں کہ یہ 10 غلطیاں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں طلاق کے جو معاملے ہو رہے ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ 10 غلطیاں ہماری زندگیوں میں ہوا کرتی ہیں، تو مرد حضرات کو چاہیے کہ ان 10 غلطیوں پر اگر آپ اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی ازواجی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے معاملات بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کی ازواجی زندگی آپ کی آخری سانس تک چل سکتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، 10 غلطیاں بتانے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، عورت آپ سے 3 چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ سے پروٹیکشن چاہتی ہے، آپ اس کو ایسا پروٹیکشن دیں کہ اس کو آپ کے اوپر بھروسہ آ جائے، اس کو آپ کے اوپر یقین آ جائے، وہ یہ چاہتی ہے۔ اور دوسرا مطالبہ عورت کا یہ ہوتا ہے کہ اسے توجہ دی جائے، یعنی اسے اٹینشن دی جائے۔ جب آپ اس کو توجہ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو توجہ دیتی ہے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اپریشیٹ چاہتی ہے، وہ آپ سے انکریجمنٹ چاہتی ہے، یعنی وہ کوئی بھی کام کرتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کے ہر کام کی تعریف کریں، اور غلطی ہو جاتی ہے تو محبت کے ساتھ اسے سمجھایا جائے، محبت کے ساتھ اس کی اصلاح کی جائے۔ سب سے پہلے وہ آپ سے جو اٹینشن چاہتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اپنی توجہ دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اپنا وقت دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دوستوں کی محفل میں، آپ دوستوں کے ساتھ جب باہر رہتے ہیں تو ایسا رہتے ہیں جیسا کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی آپ کو دیکھتی ہے تو الٹا وہ آپ کو دیکھ کر بیزار ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے توجہ دیں، اسے اٹینشن دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں جاتے تو مسکراتے ہوئے گھر میں جاتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لے جائیں تو مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لے جائیں، اور اپنی بیوی کو اٹینشن دیں اور اس کا حال پوچھیں، اس کی طبیعت کا سوال کریں، اور اس سے پوچھیں کہ اس کا دن کیسا گزرا ہے۔ ایسے طرح طرح کے سوالات کریں، اسے توجہ دیں، اسے تھوڑا سا وقت دیں، وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں آئیں تو آپ کی صورت ایک دم سڑے ہوئے کریلے کی طرح ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں جب بھی تشریف لائیں تو آپ کی صورت جلی ہوئی ہو۔ کاروبار کا ٹینشن آپ اپنی بیوی پر نکالیں، اپنے بچوں پر نکالیں، اور کاروبار کی ٹینشن میں آپ اپنی بیوی اور بچوں پر توجہ ہی نہ دیں، اس کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اٹینشن دیں اور اس کو توجہ دیں۔ ایک شخص تھا
جو گھر میں آتا روزانہ اخبار لے کر بیٹھ جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں اخبار لے کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن بیوی کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، کاش میں کوئی نیوز پیپر ہی ہوتی تو شاید تم مجھے توجہ دیتے اور مجھ پر نظر ڈالتے۔ تو وہ ظالم شوہر کہتا ہے کہ کاش تم پیپر نہ ہوتی، کاش تم میری بیوی نہ ہوتی، کاش تم کوئی ڈیری ہوتی کہ میں اسے بند کر دیتا اور کسی کونے میں ڈال دیتا۔ محترم سامعین کرام، ہمارے گھروں کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو اٹینشن دیں، اور دوسری چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں، اسے ایسی توجہ دیں، اسے ایسی حفاظت دیں، یعنی آپ اپنے گھر میں اسے ایسا ماحول دیں، یعنی اس کے گھر میں آپ اس کو ایسی پروٹیکشن دیں کہ اسے آپ پر بھروسہ آ جائے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے ساتھ پروان چڑھا سکتی ہوں۔ جب اس کو اپنے پروٹیکشن کی ہمت آ جائے گی، جب اسے آپ کی اٹینشن کی ہمت آ جائے گی، تو پھر وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز اس کو چاہیے، وہ آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، وہ گھر میں کھانا بناتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، جھاڑو مارتی ہے، طرح طرح کے وہ آپ کے کام کرتی ہے، وہ آپ کی دھوبی بن جاتی ہے، وہ آپ کی دھوبن بن جاتی ہے، وہ آپ کے گھر میں پوچھا مارنے والی کام کرنے والی بن جاتی ہے، لیکن آپ اس کو ذرے سی ہمت افزائی نہیں کرتے، بلکہ آپ اس کے کھانے میں عیب نکالتے ہیں، اس کے کاموں میں عیب نکالتے ہیں، اسے گالی گلوچ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی غلطی کی وجہ سے آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کے کاموں پر الٹا عیب نکالتے ہیں، اور عیب نکالنے پر آپ سب سے پہلے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی تعریف کی بات آتی ہے تو آپ اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ آپ اس کے ہاتھ سے بریانی کھاتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ سے تہاری کھاتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ سے نہاری پائے کھاتے ہیں، ایسے کئی ڈش آپ اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، لیکن کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی تعریف کریں، وہ آپ کی تعریف کی محتاج ہوا کرتی ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے تعریف کے دو جملوں کو سننے کا محتاج ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو عبادت گزار تھے، جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، لیکن وہ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے تعریف فرمائی، انہیں کیسے ان کی غلطی کا احساس دلایا۔ محبت کے ذریعے سے انہوں نے فرمایا کہ یہ صحابی بہت ہی عبادت گزار ہیں، بہت ہی نیکوکار ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ان کو ڈانٹے بھی نہیں، اور ان کی تعریف کے ذریعے سے انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم اپنی بیوی کی تعریف کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی بیوی کو اٹینشن دیں، اور دوسرا اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں، اور تیسرا اپنی بیوی کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو ہر بیوی اپنے شوہر سے یہ تین مطالبے کرتی ہے۔ اگر آپ ان تینوں چیزوں کے مطالبات میں صحیح کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاتی ہے، اور زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب میں آپ کے سامنے وہ 10 غلطیاں بتا رہا ہوں جو اکثر مرد حضرات سے ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشتے ختم ہونے پر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یعنی ازواجی زندگی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات اس بات کو غور سے سنیے، اور آپ اس بات پر غور کریے کہ یہ 10 غلطیوں میں سے ہمارے اندر کون سی غلطیاں موجود ہیں۔ اگر ان غلطیوں میں سے ہمارے اندر کوئی غلطی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کو ابھی سدھار لیں، تو انشاءاللہ ہماری ازواجی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات جب بھی اپنے گھر میں آتے ہیں تو اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے، اپنے گھر میں رہتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے، اور کسی دوسری خاتون کے اوپر توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت انسیکیور فیل کرتی ہے اور وہ آپ سے دوری اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں پر توجہ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنی بیویوں کے لیے نکالیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک نوکری پر جاتے ہیں، لیکن آنے کے باوجود بھی ہم اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، آنے کے باوجود بھی ہم اپنی بیوی کو توجہ نہیں دیتے۔ وہ آپ کی خاطر 2 گھنٹے اپنے چولہے میں رہتی ہے، اور آپ کے لیے نمک مرچی ڈال کر آپ کے لیے زبردست سے زبردست کھانا بنانے کی کوشش کرتی
کرتی ہے اور تیاری کرتی ہے اور کھانا بنا کر وہ آپ کا انتظار کرتی ہے، لیکن آپ جب گھر میں آتے ہیں آپ اپنے کاروبار کا ٹینشن اپنی بیوی پر نکالتے ہیں، اپنے نوکری کا ٹینشن اپنے بیوی پر نکالتے ہیں اور اسے توجہ نہیں دیتے، اور اسی حالت میں آپ کبھی اسے غصہ کر دیتے ہیں اور اسی حالت میں آپ سو جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو 2 گھنٹے محنت کر کر آپ کے لیے کھانا بناتی ہے اور آپ کا انتظار کرتی ہے کہ شوہر آئے گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر وہ چند لقمے کھائے گا اور ہم دونوں پیار اور محبت کی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ اس کے خلاف کرتے ہیں، آتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور اس کی کھانے کی تعریف بھی نہیں کرتے، تو پھر یہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیویوں کے اندر ہماری اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے یہ بڑی غلطی ہے کہ آپ جب بھی گھر میں آئیں تو آپ اپنی بیوی کو توجہ دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی سے پرہیز کریں۔ اور دوسری غلطی جو ہم سے ہوتی ہے اکثر ہمارے گھروں میں، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی بیویوں پر طلاق کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنی بیویوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طلاق کا پاور دیا ہے، میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا، اگر تم یہ غلطی کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو پھر یہ بیوی تم سے علیحدگی اختیار کرنا شروع کر دے گی، وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے گی، وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے گی کہ مجھ سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی، اس کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزاروں گی۔ چنانچہ آپ جب اپنی بیوی پر یہ طلاق کی تلوار لٹکاتے ہیں تو پھر اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، پھر اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، اس کے تصورات بدل جاتے ہیں، اس کی آنکھوں میں جو پاکیزگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کل کے دن اگر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے تو مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ تو اپنی زندگی گزارنا پڑے گا۔ چنانچہ دوسرے نامحرم مردوں کے اوپر اپنی نگاہوں کو ڈالتی ہے، پھر دوسرے نامحرم مردوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتی ہے کہ کل کے دن اگر میرا شوہر طلاق دے دے گا تو پھر میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ تو ہر مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس بات سے پرہیز کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس طرح سے آپ عورت کو طلاق دے سکتے ہیں، اسی طرح سے خاتون بھی آپ سے خلا لے سکتی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پاور صرف مرد کے پاس نہیں ہے بلکہ طاقت عورت کے پاس بھی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ گھر والی کے ساتھ ساتھ اگر باہر والی پر توجہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کی گھر والی بھی آپ کے ساتھ ساتھ باہر مرد پر بھی توجہ ڈال سکتی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی صحیح سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، آپ کو اپنے گھر کے اندر سکون چاہیے، تو آپ اس طلاق کی تلوار کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں، اپنے خاتون سے طلاق کی تلوار کو ہٹا دیں اور کبھی اس کو طلاق کی دھمکی نہ دیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وہ خاتون اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ ہمیشہ زندگی میں میرے ساتھ رہے گا۔ چنانچہ اب اس کی نظر غیر محرم پر نہیں جاتی، اس کی توجہ غیر محرم پر نہیں جاتی، وہ آپ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر رہتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے تاکہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اسے محبت کے ساتھ لے کر چلیں، کبھی اسے طلاق کی دھمکی نہ دیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو چاہیے کہ آپ اس غلطی سے پرہیز کریں اور اپنے بیوی کے اوپر کبھی بھی طلاق کی دھمکی نہ دیں۔ اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس غلطی سے پرہیز کریں۔ اور تیسری غلطی جو ہر مرد حضرات کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 نکاح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 نکاحوں کی اجازت دیا ہے، ہم چاہیں تو 4 نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن مرد حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک عورت کے ساتھ جب تمہاری زندگی خوشی کے ساتھ گزر سکتی ہے، ایک عورت کے ساتھ جب تمہاری زندگی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزر سکتی ہے، پھر تم کیوں دوسری عورت پر اپنی نگاہوں کو ڈالتے ہو؟ کیوں اپنی بیویوں کو 4 نکاح کی دھمکی دیتے ہو؟ کیوں اپنی خاتونوں کے سامنے یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہیں 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے؟ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پروفیسر تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت علم سے نوازا تھا، اور انہوں نے اسی کالج کے اندر ایک خاتون کو دیکھ کر اس سے نکاح فرما لیا، اور چند دن گزرتے گئے، چند مہینے گزرے اور چند سال گزرے، پھر اس کے بعد وہ دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طلاق کا فیصلہ قاضی کے پاس لے کر گئے۔
تو وہاں پر جب سوال کیا گیا کہ آخر کون سی وجہ ہے، جب تحقیق کی گئی تو بتایا گیا کہ جو پروفیسر تھا وہ یہ کہتا تھا اپنی بیوی سے کہ اللہ نے مجھے بہت ہنر دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی سے نوازا ہے، میں چاہوں تو 4 نکاح کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے 4 نکاح کی طاقت دی ہے، میں تم سے نہیں تو کیا ہوا کسی اور سے نکاح کر لوں گا۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ عورت اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے معاملات میں دوری پیدا ہونے شروع ہو گئی اور ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے جدا ہونے شروع ہو گئے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر کی بھی لڑائی ہوتی اور عورت کی بھی لڑائی ہوتی، اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ میں چاہوں تو 4 نکاح کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن وہ شخص کو، یعنی اس شوہر کو جو اپنی بیویوں میں ناانصافی کرے گا، وہ اللہ کے سامنے اپاہج بن کر حاضر ہوگا۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ صرف دھمکی دینے کی بات نہیں ہے، اگر تم دوسرا نکاح بھی کر لو گے، اگر تم انصاف نہیں کرو گے ان دونوں کے درمیان، تو پھر تم قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو اپاہج بن کر حاضر ہوگے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور اپنی زبان سے نکال دیں، اور کبھی اپنے بیوی کو یہ نہ کہیں کہ شریعت نے ہمیں 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے تو ہم 4 نکاح کریں گے۔ ہمیں اس بات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی غلطی جو مرد حضرات سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں غور کر کے دیکھیے کہ گھر میں کئی مہمان آتے ہیں، اگر بیوی سے چائے گر جاتی ہے، بیوی سے کوئی کھانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو انہی مہمانوں کے سامنے آپ اپنی بیوی کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کے درمیان میں معاملات میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے بچے کو دیکھیے کہ اگر آپ چھوٹے سے بچے کو لوگوں کے سامنے اگر مارتے ہیں، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، تو وہ بھی زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بھی عزت نفس پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ پھر یہ تو آپ کی بیوی ہے، یہ تو آپ کی ہم سفر ہے، یہ تو آپ کے ساتھ آپ کی آخری سانس تک چلنے والی، آپ کا ساتھ دینے والی خاتون ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کبھی ذلیل نہ کریں۔ ہاں، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور عورت تو نازک ہوا کرتی ہے، ہاں اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ علیحدگی میں، یعنی رات کی تنہائی میں جب آپ اپنی عورت کے ساتھ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس وقت اپنی بیوی کو سمجھائیں، اور اس وقت آپ جتنا چاہیں اسے غصہ کر لیں، وہ آپ کی اس غصے پر کبھی اس کا ریاکشن نہیں دے گی۔ لیکن اگر آپ اسی معاملے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل کریں گے، تو پھر آپ کے اس ایکشن پر اس کا ریاکشن ہوگا اور اس کی ایگو کو ہرٹ ہوگا اور اس کی عزت پر حملہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے یہ رشتے میں دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا بھی پرہیز کریں کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو ذلیل نہ کریں۔ اور 5ویں جو غلطی ہوتی ہے مرد حضرات سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، یعنی ازواجی زندگی، ازواجی معاملات میں، یعنی عورت کا جب مطالبہ ہوتا ہے شوہر سے کہ وہ اسے اپنا وقت دے رات کے حصے میں، تو وہ مرد اسے ہی اپنا وقت نہیں دیتا، مرد اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور سو جاتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں کام کا ٹینشن بتاتا ہے، باہر کے کاموں کا ٹینشن بتاتا ہے اور اسے اپنا وقت نہیں دیتا، اس کی جنسی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے عورت کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور اپنی بیوی کو رات میں وقت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے عورت کو، مرد کو، دونوں کے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے، یعنی اس کی جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، تو پھر اس کا ریاکشن ہوتا ہے اور آپ کی بیوی کے دل سے آپ کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس کو جب مطالبہ ہوتا ہے، جب آپ اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتے، تو پھر اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں آپ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ آپ اکثر و بیشتر دیکھیے کہ نوجوان بچے نوکری کی خاطر باہر کنٹریوں میں جا رہے ہیں، الگ الگ شہروں میں جا کر کوئی 4 مہینے رہتا ہے، کوئی 1 سال رہتا ہے، کوئی تو سالوں سال باہر رہتا ہے اور اس کی بیوی کو اپنے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی بیوی کو اپنے ماں اور اپنے باپ کے حوالے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی بیوی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی کے جسمانی تقاضے ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
ایک خاتون آئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں یہ کہنے لگی کہ میرا شوہر بہت عبادت گزار ہے، میرا شوہر بہت ہی نیک ہے، وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر یہی کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت عبادت گزار ہے، وہ دن میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، پھر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی موجود ہوتے ہیں، تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے رات میں وقت نہیں دیتا، اس کی جسمانی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، یعنی اس کے ساتھ ملاپ نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ مدت کتنی دینی چاہیے، کتنے دن تک ایک شوہر کو اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ 3 دن تک وہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے اور چوتھے دن اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی جسمانی ضرورت کو پورا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شریعت 4 نکاحوں کی اجازت دیتا ہے، اگر وہ 3 بیویوں کے ساتھ بھی 3 رات گزارے گا تو چوتھی رات تو اسے پھر پہلی عورت کے پاس آنا پڑے گا۔ چنانچہ میں نے اس کے ذریعے سے یہ بات بتائی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ضرورت کو 3 دن کے بعد چوتھے دن تو کیسے بھی اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہاں اگر شوہر اور بیوی اس بات پر راضی ہیں کہ وہ ہفتے میں ایک بار اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو دونوں کی رضامندی سے اگر اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایک شوہر جب جہاد پہ جاتا ہے تو اسے کتنی مدت تک اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے؟ تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ عدت کے دن تک اسے دور رہنا چاہیے، یعنی 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کو اپنی بیوی سے دور رہنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون بنا دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ جو کوئی بھی مرد حضرات جہاد میں جا رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 مہینے جیسے ہو جائیں فوری اپنی بیوی کے پاس آئیں، فوری اپنے گھر آئیں اور اپنی بیوی کی توجہ کو حاصل کریں، اپنی بیوی کی جسمانی ضرورت کو پورا کریں اور اس کے بعد پھر وہ اپنی جہاد پر جائے۔ تو محترم سامعین، ہر مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے مطالبے کو پورا کرے، عورت کے جسمانی ضرورت کو پورا کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو ہمارے مردوں میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسے توجہ نہیں دیتے جب اس کا مطالبہ ہوتا ہے، جب ہم اسے وقت نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ 6ویں غلطی جو ہمارے مرد حضرات سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں جب ہم قانون بناتے ہیں تو صرف عورت کے لیے قانون بناتے ہیں، مرد کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا۔ جب عورت کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جو بھی میرے کزن آئیں گے، جو بھی میرے رشتہ دار آئیں گے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کے سامنے جب بھی آؤ تو اوڑھنی بن کر آؤ، برقع پہن کر آؤ، طرح طرح کے اس کے اوپر قانون بناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو بھی رشتہ دار آئیں گے اس کے سامنے تمہیں بے پردہ نہیں ہونا۔ چنانچہ جب خاتون لوگوں کے سامنے پردے کے ساتھ آتی ہے تو شوہر خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ قانون مرد اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ خود بنین پر ہوتا ہے یا لنگی پر ہوتا ہے یا خود اپنا جسم دکھایا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے بے پردگی نہیں کر سکتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے کزنوں کے ساتھ بے پردگی نہ کریں۔ مرد حضرات سے یہ غلطی اکثر ہوتی ہے کہ عورت کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے رشتہ دار آئیں گے تو آپ ان سے دور رہنا، صرف سلام علیکم سلام کرنا اور آپ دوسروں کے ساتھ جا کر بیٹھ جانا۔ لیکن جب مرد حضرات جب رشتہ دار اپنے گھر آتے ہیں تو وہ اپنی کزن کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار خاتونوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور عورت کو کہتے ہیں کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ نہ بیٹھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عورت کو تو پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ اپنے کسی بھی رشتہ دار مرد کے ساتھ نہیں بیٹھے، لیکن آپ اپنے رشتہ دار عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ دار عورتوں کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہنس کے بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بے شرمی کا معاملہ کر رہے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے کپڑوں کو صحیح ڈھنگ میں رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنے کپڑوں کو صحیح ڈھنگ میں رکھنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اپنی اوڑھنی کو صحیح رکھنا چاہیے۔ تم کہتے ہو عورت کو، تم قانون نافذ کرتے ہو عورت پر اور اپنے لیے کوئی قانون نہیں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے آپ پر ایک قانون رکھے، جس طرح سے عورت کو یہ تم کہتے ہو کہ وہ مرد کے ساتھ نہ ملے،
اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنے رشتہ دار میں جو بھی خاتون آتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس سے دوری اختیار کریں، تو تب جا کر آپ کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ آپ بیوی کو بھی وہی مقام دیں اور خود بھی وہی مقام بنائیں تو تب جا کر آپ کے یہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ جو قانون آپ عورت پر بنا رہے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں اپنی بیوی کو برقع پہنا کر، لیکن آپ نکلتے ہیں زبردست ٹی شرٹ ٹائی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پینٹ پہنتے ہیں اور دوسروں کو اپنی حسن کی نمائش کر کر بتاتے ہیں، دوسروں کو اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، دوسروں کو اپنے آم سے دکھاتے ہیں، دوسروں کو اپنی باڈی دکھاتے ہیں، اور جب وہی آپ کی بیوی اگر اپنا نوز پیس نکالتی ہے، اپنا برقع اتارتی ہے تو پھر آپ کی عزت غیرت میں آتی ہے اور اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں اور آپ اپنی بیوی کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، قانون اگر بنا رہے ہو تو صرف عورت کے لیے نہیں، وہ قانون تمہارے اوپر بھی نافذ ہوتا ہے۔ جتنا پروٹیکشن آپ اپنی عورت کو دینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اتنی ہی پروٹیکشن میں رہیں۔ آپ کا حسن صرف آپ کی عورت کے لیے ہو اور آپ کی عورت کا حسن صرف آپ کے لیے ہو، یہی شریعت کہتی ہے، اور اسی لیے شریعت نے آپ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس غلطی سے بھی پرہیز کریں۔ اور ساتویں غلطی جو مرد حضرات سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی پر شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی سے فون پر بات کرتی ہے تو مرد اس پر شک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بیوی اس سے کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے بات کر رہی ہوں، اپنی ممی سے بات کر رہی ہوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہی ہوں، لیکن مرد اس پر شک کرتے ہیں اور اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسے تانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں دوری آ جاتی ہے۔ مرد حضرات، اگر کوئی اس کی بیوی اپنے بھائی سے بات کرتی ہے اور ہنستے کھیلتے بات کرتی ہے تو مرد اس پر شک کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اور بہن مل کر میرے بارے میں شکایتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں باتیں کر کے وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ ذرا ذرا سی شک ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذری ذری باتوں پر اپنی بیویوں پر شک نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی دلائل ملتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا حل تلاش کریں، اپنے بڑوں سے مشورہ لیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے پرہیز کریں۔ آٹھویں غلطی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ جب بھی لڑتے ہیں تو تیسرے شخص کے لیے لڑتے ہیں۔ میاں بیوی کے بیچ میں جو بھی لڑائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ تیسرے شخص کے لیے ہوتی ہے، یعنی جب بھی لڑائی ہوتی ہے یا تو ساس کے لیے ہوتی ہے، یا تو سسرے کے لیے ہوتی ہے، یا تو ماں کے لیے ہوتی ہے، یا تو باپ کے لیے ہوتی ہے، یا تو بھائی کے لیے ہوتی ہے، یا تو گھر کے اصولوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی جب بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو کسی تیسرے شخص کے لیے ہی آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ ہمیشہ تیسرے کو بیچ میں نہ آنے دے، تیسرے کے معاملات کو باہر رکھیں، لیکن اپنی ازواجی زندگی کے بیچ میں کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے رشتے کو کبھی ختم نہ کریں، کسی تیسرے کی وجہ سے اپنے معاملات میں لڑائی جھگڑے کو بیچ میں آنے نہ دیں، کسی تیسرے کی وجہ سے اپنی محبتوں کو ختم نہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے پرہیز کریں کہ کسی تیسرے کو ہم دونوں کے بیچ میں، یعنی میاں بیوی کے بیچ میں آنے نہ دیں اور ان کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کو ہونے نہ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے پرہیز کریں۔ نویں غلطی جو ہمارے گھروں میں اکثر ہوتی ہے مرد حضرات سے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی پر الزام لگا دیتے ہیں، یعنی جب کبھی نقصان ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی پر الزام ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسی چیز میں ترقی ہوتی ہے، کسی میں بلندی ہوتی ہے تو مرد اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے کر دیتا ہے، لیکن جب گھر میں کوئی بری چیز ہوتی ہے، جب کوئی غلط کام ہوتا ہے، جب کوئی گھر میں معاملہ صحیح نہیں ہوتے تو وہ اپنی بیوی پر الزام ڈال دیتا ہے اور اپنی بیوی کو پھنسا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیوی پر کبھی الزام نہ ڈالیں بلکہ اپنی بیوی کے معاملات میں تحقیق کریں۔ ہاں، اگر آپ کو واقعی میں اگر کوئی چیز دکھتی ہے تو اس کا صحیح حل تلاش کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیوی پر الزام ڈالنے سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 10ویں جو غلطی مرد حضرات سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، آپ میرے سر کا تاج ہے، آپ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، طرح طرح کے الفاظ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اسی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا باپ پسند نہیں ہے، مجھے آپ کی ماں پسند نہیں ہے، مجھے آپ کا بھائی پسند نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جو رشتے جڑے
ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بیوی کا جو بھائی ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساس اور سسر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی رشتے جڑے ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کبھی اس کی برائی نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ اس کی برائی کرتے ہیں اپنی بیوی کے سامنے تو پھر اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے رشتوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 ماں باپ ہیں۔ پہلا ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا فرمایا، اور دوسرے ماں باپ وہ ہیں جو تمہیں علم سکھاتے ہیں، جو تمہیں پڑھائی سکھاتے ہیں، اور تیسرے ماں باپ تمہارے ساس اور سسر ہوتے ہیں۔ تو مرد کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ کبھی اپنی بیوی کو یہ نہ کہیں کہ مجھے تم سے محبت تو ہے لیکن تمہارے رشتہ داروں سے مجھے محبت نہیں ہے، تمہارا باپ مجھے پسند نہیں ہے، تمہاری ماں مجھے پسند نہیں ہے۔ ایسے طرح طرح کے الفاظ اپنی بیوی سے نہ کہنا چاہیے۔ جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو اسی کی وجہ سے ہمارے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے پرہیز کریں۔ تو محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے وہ 10 غلطیوں کو پیش کیا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے معاملات میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، جن غلطیوں کی وجہ سے ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور یہ میاں بیوی کے رشتے قائم نہیں رہتے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ صرف ایک چیز پر قائم رہتا ہے، یعنی وہ چیز صبر ہے۔ جب تک آپ ایک دوسرے پر صبر نہیں کریں گے، جب تک آپ ہر معاملے میں صبر نہیں کریں گے، جب تک آپ کے رشتے قائم نہیں ہوں گے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ ہر معاملات میں ایک دوسرے پر صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جو غلطیاں میں نے آج بتائی ہیں، اگر ہم ان غلطیوں میں ملوث ہیں، اگر مرد حضرات میں اگر کسی میں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور عورتوں کو چاہیے، عورتوں کے لیے میں نے ایک باضابطہ زبردست کلپ بنائی ہے۔ اس سے پہلے کی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے عورتوں کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے انہیں 20 پوائنٹ بتائے ہیں۔ اگر وہ ان 20 پوائنٹس پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ مرد اور عورت یہ دونوں مل کر ایک زبردست زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو پروان چڑھا سکتے ہیں اور آپ کی ازواجی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔